جناب بریدہ اسلمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے نکلے تھے، آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے 100 اونٹ انعام رکھا تھا کہ جو جناب صدیق اکبر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی کرے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ وہ سراقہ بن جو مالک ہیں وہ بھی رستے میں آئے تھے، جنہیں ایران کے بادشاہ کے کنگن کی بشارت دی تھی، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے قریب تھے، سرحد کے قریب تھے، تو اس وقت بریدہ اسلمی 80 لوگوں کے ساتھ اسی انعام کے لالچ میں حضور کا رستہ روکنے آئے تھے۔ بریدہ اسلمی ایمان نہیں لائے تھے اور حضور کو بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس نیت سے کہتے کہ ہم 80 لوگ ہیں، وہ لوگ تو 4 لوگ ہیں، عبداللہ بن عریقہ، عامر بن فہیرہ، جناب صدیق اکبر اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 افراد کو ہم 80 لوگ گھیر لیں گے، لے جائیں گے، 100 اونٹ ملیں گے، ایک ایک بھی اگر ہمیں آنے حصے میں آئے تو ہمارے تو وارے میں آنے ہو جائیں گے۔ اس لالچ میں پہنچا بریدہ اسلمی حضور کے سامنے، اور حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا۔ جب حضور کے چہرے پر نظر پڑی تو جس نیت سے آیا تھا وہ ساری نیت پانی میں مل گئی۔ حضور کے چہرے کا رعب اس قدر پڑھا تو پھر وہ بھول ہی گیا کہ میں کسی کو قید کرنے آیا ہوں، بلکہ وہ تو خود مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات کیا کہنا، تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات کیا کہنا، اگر تو تک لے تو دوزخ بہار ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جب وہ پہنچے 80 افراد اور بریدہ اسلمی ان کا سردار، اور حضور علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا بریدہ۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بریدہ سے جو معنی اخذ فرمایا، حضور علیہ السلام مسکراتے تھے اور فرمایا برد امرنا۔ یہ برودت سے مراد ٹھنڈ ہوتی ہے، آسانی مراد ہوا کرتا ہے، راحت مراد ہوا کرتا ہے۔ فرمایا برد امرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق اکبر مبارک ہو، ہمارے معاملے میں اللہ رب العزت نے ہمیں راحت دے دی ہے۔ پھر پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ تو کہنے لگا اسلم، یعنی قبیلہ اسلم سے تعلق۔ تو حضور علیہ السلام پھر مسکرائے، صدیق اکبر سے کہا مبارک ہو، رب نے اسلم یعنی اس سے مراد لیا رب ذوالجلال نے ہمیں سلامتی بھی دے دی۔ اور پھر اس کے بعد پوچھا اسلم قبیلے کی کون سی شاخ سے؟ تو اس نے کہا کہ جناب میں بنی سہم سے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے اور صدیق اکبر سے کہا، سہم کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، حصہ۔ تو فرمایا کہ صدیق اکبر چلو تمہارا حصہ تو تمہارے ہاتھ آ گیا۔ یہ بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس نے دریافت کیا حسین چہرے والے ذرا اپنے بارے میں بتائیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ آگے کوئی بات کرنے کی حاجت ہی نہ پڑی۔ بریدہ اسلمی کا سر تھا، مصطفیٰ کے قدم تھے، زبان پر جاری تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ایمان لے آئے، اور ان کو دیکھ کر بات ایسی بھی ایمان لے آئے۔ اگلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ساتھ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ اب یہاں سے یثرب قریب ہے، میں چاہتا ہوں ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں تاکہ جلوس کی صورت میں داخل ہوں۔ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے کیا کہنا چاہتا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، جلوس کی صورت بن جائے گی، آپ 4 افراد ہیں، 80 مزید داخل ہو جائیں گے، تو ایک اچھی تعداد کے ساتھ آپ یثرب میں داخل ہوں گے۔ حضور نے اجازت عطا کی۔ جب بالکل قریب پہنچے تو ایک اور عرضی پیش کی، جھنڈے لگے ہوئے ہیں یہاں ہمارے بھائی لے کر بیٹھے، آپ ہی پر نظر تھی پہلے میری۔ یہ جھنڈے، اس کی حقیقت اور اس کی اصل کیا ہے، آمد کا جشن کیا ہے، حضور کی آمد پر خوشی کیا ہے، اور خوشی کا اظہار جھنڈوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے۔ جب قریب پہنچے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ یا رسول اللہ ایک اور عرضی پیش کر، پوچھا کہ کہو کیا عرضی ہے؟ جواب میں کہا یا رسول اللہ جلوس تو بن گیا، اب اس جلوس کو میں چاہتا ہوں کہ جھنڈوں کی رونق بھی دی جائے، جھنڈوں کی رونق بھی دی جائے۔ اب سیرت کی ساری کتابیں اٹھا لیجیے، اس میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ بریدہ اسلمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کے آگے آگے چلنا چاہتا ہوں اور اپنے ہاتھ میں جھنڈا بنا کر لہرانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو خاموشی اختیار فرمائی،
जब हुजूर खामोशी इख्तियार फरमाए वो समझ गए हुजूर इस बात पर राजी हैं। अब उन्होंने झंडा कैसे बनाया? उनके हाथ में असा था, जैसे बुजुर्ग असा लेकर बैठे, बाद में लिखा कि उनके पास नेजा था, असा उनके पास था। और ये रिवायत थी अरब के लोगों की, जब वो सफर किया करते थे तो अपने साथ असा रखते थे। आज भी हमारे देहातों में जब बुजुर्ग बाबा जी लोग रात को बाहर निकलते हैं तो अपने साथ सोटा रखते हैं, ये आपको को याद है तो उन्होंने 2-4 सोट दी। तो वो उनके पास असा था या नेजा था। जब हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी ये बात सुनकर खामोश हो गए, कोई बात नहीं की, तो उन्होंने उस आसा को उठाया, अपना सफेद इमामा खोला और उसकी अन्नी पर उसके ऊपर उस अमामे को बांधा। और बांधने के बाद अब इस कैफियत में थे कि वो झूमते जाते थे और अपने उस अमामे का बनाया हुआ वो झंडा लहराते जाते थे और मदीना में दाखिल हो रहे थे और ये ऐलान कर रहे थे, फलक के नजारों, ज़मीन की बहारों, सभी दे बनाओ, हुजूर आ गए। अरे हम के मानो, अरे कच खुला हो, उठो बेसहारो, हुजूर आ गए। नाराए तकबीर।